بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور فقہی احکام جو ہے وہ بیت الخلاء کے احکام میں سبق نمبر آج ہم 15 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 14 پڑھا۔ سبق نمبر 14 کا ٹائٹل اور عنوان بھی بیت الخلاء کے احکام تھا، مگر مسئلہ نمبر 63 سے پہلے کے ہم نے احکام اس میں پڑھے۔ آج ہم سبق نمبر 15 پڑھ رہے ہیں اور اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی بیت الخلاء کے احکام ہے، لیکن توضیح المسائل سے مسئلے فرق رکھتے ہیں۔ وہ مسئلے 62 تک تھے اور آج جو ہے مسئلہ نمبر 63، 63، 64، 65، 66 اور 67 اور 68 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جی آئیں تو چلتے ہیں مسئلہ نمبر 63 کی طرف۔ مسئلہ نمبر 63 بیت الخلاء کے احکام میں ہے، اگر مقعد کو پانی سے دھویا جائے تو ضروری ہے کہ پاخانے کا کوئی ذرہ باقی نہ رہے۔ مقعد پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، مقام مخرج یا مقام پاخانہ یا مخرج پاخانہ، جو بھی آپ کہیں۔ اگر مقعد کو پانی سے دھویا جائے تو ضروری ہے کہ پاخانے کا کوئی ذرہ باقی نہ رہے۔ جب پانی سے دھویا جائے پاخانے والے مقام کو، پاخانہ کرنے کے بعد ٹائلٹ جب یوز کیا جائے تو اس وقت ضروری ہے کہ کوئی ذرہ باقی نہ رہے۔ البتہ رنگ یا بو باقی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر پہلی بار ہی وہ مقام یوں دھل جائے کہ پاخانے کا کوئی ذرہ باقی نہ رہے تو دوبارہ دھونا لازم نہیں ہے۔ بس دھونے میں ذرا احتیاط سے کہ اس طرح دھوئیں کہ اس میں کوئی ذرہ باقی نہ رہے۔ البتہ بو رنگ اگر رہ بھی جاتا ہے تو پھر وہ پاک ہی ہوگا۔ تو یہ مسئلہ نمبر 63۔ اگلے مسئلے کی بیت الخلاء کے احکام میں ہی یہ مسئلہ ہے اور مسئلہ نمبر 64 ہے، 64 ہے۔ پتھر، ڈیلا، کپڑا یا انہی جیسی دوسری چیزیں، آج کل ٹیشو پیپر بھی یوز ہو رہا ہے ٹوائلٹ میں، اس جیسی دوسری چیزیں یہ مراد ہو سکتا ہے، اگر خشک اور پاک ہوں تو ان سے مقعد کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ مقعد یعنی مقام پاخانہ کو پاک کیا جا سکتا ہے، اور اگر ان میں سے معمولی نمی بھی ہو جو مقعد تک نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر خشک اور پاک ہوں وہ چیزیں، پتھر پاک ہو، ٹیلا پاک ہو، کپڑا پاک ہو، ٹیشو پیپر پاک ہو اور خشک بھی ہوں تو اس کے ذریعے مقام پاخانہ کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ مقام پیشاب میں غلطی سے کہہ گیا، مقام پاخانہ کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان میں معمولی نمی ہوتی ہے، کپڑا تھوڑا سا گیلا ہوتا ہے یا مٹی گیلی ہوتی ہے، مٹی کا جو ٹیلا ہوتا ہے، اسی طرح پتھر گیلا ہوتا ہے، تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 65 کی طرف۔ مسئلہ نمبر 65 کچھ یوں ہے، اگر مقعد کو پتھر یا ڈیلے یا کپڑے سے ایک مرتبہ بالکل صاف کر دیا جائے تو کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ صاف کیا جائے۔ ہاں تو یہ بات سمجھنے والی ہے ہمارے، خصوصاً یہ جو نوجوان طبقہ ہے جنہوں نے شروع سے ہی اپنے انگلش ٹوائلٹ اور ٹوائلٹ کو ہی صرف یوز کیا ہے، پانی سے وہ صاف کرتے ہیں،
پاخانے کو مقام پاخانہ کو صاف کرنے کے لیے کپڑا یا پتھر استعمال ہو سکتا ہے ایک بات. دوسری بار ایک مرتبہ بالکل اگر صاف کر دیا جائے تو کافی تو ہے، لیکن 3 کم از کم پتھر کے وہ ٹکڑے ہوں یا مٹی کے ٹیلے ہوں یا کپڑے کے ٹکڑے ہوں یا ٹیشو کے ٹکڑے ہوں، یہ 3 ہوں تو بہتر ہے، ان سے بہتر انداز میں صفائی ہو سکتی ہے. 3 ٹکڑے بھی ہوں، اور اگر 3 ٹکڑوں سے صاف نہ ہو تو اتنے مزید ٹکڑوں کا اضافہ کرنا چاہیے. اگر اس طرح کے کوئی مسئلہ ہے بیماری کا یا کچھ مسائل آتے ہیں ٹوائلٹ یوز کرنے میں کچھ لوگوں کو، تو مقعد کو اگر 3 ٹکڑوں 3 پتھروں 3 ٹیلوں یا کپڑوں، یہ ایک ہی، اب مثال مختلف 3-4 دے رہے ہیں لیکن ان سے مراد ایک ہی ہے. مثلا صرف میں کہتا ہوں کہ 3 مٹی کے ٹیلوں سے اگر صاف نہ ہو مقعد، تو پھر جو ہے وہ 3 مٹی کے ٹیلے مزید لیں گے تاکہ مقعد بالکل صاف ہو جائے. البتہ اگر اتنے چھوٹے ذرے باقی رہ جائیں جو دھوئے بغیر صاف نہیں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو پاک اور صاف ہی شمار کیا جائے گا. تو اس جگہ میں یہ بھی وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ کچھ لوگوں کو شیطان ذہنوں میں وسوسے پیدا کر دیتا ہے، یہ احادیث کے ہیں الفاظ کے، جس کی وجہ سے وہ طہارت میں شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب اللہ کا اور اللہ کے نبی اور دین کا یہ فیصلہ ہے کہ مٹی کے ٹیلے سے، پتھر سے یا کپڑے سے صاف ہو جاتا ہے مقام پاخانہ، تو پھر اس میں سوالات کرنے، پھر اس پہ شک کرنے، اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. تو کچھ لوگوں کو شیطان ورغلاتا ہے جس سے وہ بیچارے ساری زندگی خراب ہوتے رہتے ہیں، ہر روز ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں، پانی ضائع کرتے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، اور وہ پاک ہی نہیں ہو پاتے. تو بہرحال اس طرح پاک کرنے کا مقام پاخانہ یہ مسئلہ واضح موجود ہے. اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے مسئلہ نمبر 66. یہ بھی بیت الخلاء کے احکام میں سے ہے. چیپٹر اس کا عنوان مقعد کو ایسی چیز سے پاک کرنا حرام ہے جن کا احترام لازم ہو. یہ بڑا اچھا اور واضح مسئلہ موجود ہے. مثلا ایسا کاغذ جس پر خدا تعالیٰ اور پیغمبروں کے نام لکھے ہوئے ہوں، اس کپڑے اور اس کاغذ پر جس پر نام لکھے ہوئے ہیں، ان کو مقام پاخانہ کی پاکیزگی کے لیے استعمال کرنا، یوز کرنا، یہ حرام ہے. اور مقعد کے ہڈی یا گوبر سے پاک ہونے میں اشکال نہیں ہے. اگر کوئی ایسا مجبور شخص ہے جس کو کوئی چیز اور نہیں مل رہی، جو مردہ جانور کی ہڈی ہے، تو ہڈی یا گوبر سے پاک ہونے میں اشکال نہیں ہے، یعنی کسی حد تک ٹھیک ہے، لہذا ان سے بھی پاک ہو سکتے ہیں. جی اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں. مسئلہ نمبر 67. یہ بھی بیت الخلاء کے احکام میں ہے، اس کا ٹائٹل، اور توضیح المسائل کے مطابق مسئلہ نمبر 67 ہے. کیونکہ توضیح المسائل میں ہم نے احکام تقلید کا چیپٹر بھی پڑھ لیا، اور احکام طہارت میں ہم موجود ہیں، اور احکام طہارت میں پھر سب ٹائٹل اور ذیلی ٹائٹل جو ہے وہ بیت الخلاء کے احکام ہیں. تو بہرحال اگر ایک شخص کو شک ہو کہ مقعد پاک کیا ہے یا نہیں، تو اس پر لازم ہے کہ اسے پاک کرے، اگرچہ پیشاب یا پاخانہ کرنے کے بعد وہ ہمیشہ متعلقہ مقام کو فوراً پاک کرتا ہو. تو یہ بالکل ہمارے شک والے مسائل جو ہے وہ
پہلے کی طرح جو ہے وہ ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں اگر شک ہو جاتا ہے تو اس شک کی پرواہ نہ کی جائے، شک کو اگنور کیا جائے، شک کو نظر انداز کیا جائے۔ بالکل اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص کو شک ہو کہ وقت پاک کیا ہے یا نہیں تو اس پر لازم ہے کہ اسے پاک کرے۔ اصالہ یہ ہے کہ پاک نہیں ہے کیونکہ اس نے پیشاب یا پاخانہ کیا ہے، اور یہی صورت جو ہے وہ سارے مسئلوں میں آتی ہے کہ شک کی پرواہ نہ کی جائے بلکہ شک سے پہلی والی صورت کو، جس طرح ہم نے کہا تھا ایک کر پانی کھڑا تھا، بعد میں کسی کو شک ہو جائے کر سے کم ہے یا نہیں تو وہ کر ہی تصور ہوگا۔ کسی کو شک تھا کہ پانی پاک تھا، نجس ہو گیا ہے یا نہیں تو وہ پاک ہی تصور کیا جائے گا۔ پہلے والی شک سے پہلے والی صورت جو ہے وہ کنفرم سمجھی جائے۔ مرحلے کی طرف آتے ہیں، مسئلہ نمبر 68 ہے، اور یہ بھی مسئلہ جو ہے وہ بیت الخلاء کے احکام میں ہے، توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 68 ہے۔ اگر کسی شخص کو نماز کے بعد شک ہو کہ نماز سے پہلے پیشاب یا پاخانے کا مخرج پاک کیا تھا یا نہیں تو اس نے جو نماز ادا کی ہے وہ صحیح ہے، لیکن آئندہ نمازوں کے لیے اسے متعلقہ مقامات کو پاک کرنا ضروری ہے۔ یہ یاد رہے کہ نماز بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، نماز اہم ترین مسئلہ ہے، اس میں بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نماز میں ہر قسم کا ہر کوئی شک کرتا رہے تو یہ درست تو نہیں ہے۔ مسئلے کو دوبارہ میں متوجہ کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کو نماز کے بعد شک ہو، نماز اس نے پڑھ لی ہے، بعد میں شک پڑ گیا ہے کہ نماز سے پہلے پیشاب یا پخانہ کا مخرج پاک کیا تھا یا نہیں، تو اس کی جو نماز ادا کی ہے وہ صحیح ہے، نماز کو ٹھیک سمجھا جائے، صحیح ہے۔ لیکن اب کیونکہ شک پڑ گیا ہے تو اس صورت میں بعد والے کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ شک دور کرے اور پھر جو ہے وہ نماز پڑھے، یعنی نمازوں کے لیے، آئندہ نمازوں کے لیے بعد میں جو نماز پڑھے گا وہ متعلقہ پیشاب یا پاخانے کے مخرج کو پاک کرنا ضروری ہے۔ آج اس مسئلے تک ہم پڑھتے ہیں، اور آج کے سبق کا خلاصہ کچھ یوں بنا کہ آج ہم نے بیت الخلاء کے احکام پڑھے، اور بیت الخلاء کے احکام میں ہم نے مختلف مسئلوں کو پڑھا کہ بیت الخلاء کے استعمالات پڑھے، بیت الخلاء کو یوز کرنے کا طریقہ کار پڑھا۔ تو کچھ یوں ہم نے پڑھا کہ پتھر اور ٹیلے اور کپڑے سے بھی پاک ہو جاتا ہے مقام پیشاب یا نہیں، اس کو پڑھا۔ مقعد کو اگر پاک کیا جائے تو اس کے بعد 3 کپڑوں سے یا 3 پتھر کے ٹکڑوں سے پاک نہ ہو تو پھر کیا صورت ہے، اس کو پڑھا۔ اور اسی طرح اگر ایک شخص کو شک ہو کہ مقعد پاک کیا ہے یا نہیں تو اس پر کیا ہے، اس کا بارے میں کیا حکم ہے، اس کو ہم نے پڑھا۔ خلاصہ آج کے سبق کا یہ تھا۔ اور اب آئیں سٹوڈنٹس حضرات کے لیے اور طلاب کے لیے تمرین اور مشق، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے پیشاب کیا اور اس کے بعد شک ہو کہ اس نے مقام مخرج کو پاک کیا ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور اسی طرح ٹیشو پیپر کے ساتھ مقام پاخانہ کو پاک کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں رائے دے۔ یہ 2 سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ باقی اگلے سبق میں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نیگبان۔